ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ تبارک و تعالی سبحانہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عبادت کے اختتام پر مسلمانوں کو خوشی عطا فرماتے ہیں. چنانچہ رمضان المبارک کے مبارک اوقات، مبارک عبادات اور وہ مشقتیں اور تکلیفیں وہ اللہ کے نیک بندے جھیل لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے عید الفطر کے نام سے خوشی عطا ہوتی ہے. اسی طرح حج، چنانچہ ایک زمانہ تھا کہ عید الفطر گزر گئی، رمضان المبارک گزر گیا اور اس کے بعد سے لوگ حج کے لیے روانہ ہونا شروع ہو جاتے تھے. قرآن مجید میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے تو معلوم مہینے ہیں. حالانکہ حج 4-5 دنوں میں ہوتا ہے، لیکن حج کے مہینے حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج کے یہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج. حالانکہ حج 5 دن میں ہوتا ہے. تو یہ اس لیے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ رمضان سے فارغ ہوئے اور بس حج کے لیے نکل جاتے تھے. طویل اسفار ہوا کرتے تھے، لمبے سفر اور بہت ہی زیادہ مشقتیں اور بہت ہی زیادہ اس میں راستے کی دشواریاں اور راستے کے خوف اور خطر کے باوجود جو ہے لوگ حج کے لیے فریضہ ہے کرنا ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ حج کے لیے کیا زاد سفر اور توشہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے حج فرض ہو جائے؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، بس آنے جانے کا کرایہ اور ٹکٹ اور خرچہ ہو، والراحلہ اور ٹکٹ ویزا، مطلب اس زمانے کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، الراحلہ سواری. بہرحال حج کے مبارک ایام بھی پورے ہو جاتے ہیں اور حج
کے اختتام پر پھر اللہ تعالیٰ یہ مبارک خوشی عطا فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کے نام سے۔ چنانچہ جس طرح عید الفطر کے اندر کھانا پینا ضروری ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے روزہ رکھنا حرام ناجائز ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ میں بھی روزہ رکھنا حرام گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خوشیاں عطا ہوتی ہے عبادت کے اختتام پر۔ میں آج چونکہ عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے اور اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حدیث میں اس مہینے کی بھی بہت ہی فضیلتیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برکتوں والا مہینہ اور عظمت والا مہینہ وہ تو رمضان المبارک ہے، لیکن سب سے زیادہ احترام اور حرمت والا مہینہ وہ ذی الحجہ ہے۔ تو اس لیے اس کے فضائل ہے، اور خصوصاً یہ عشرہ ابتدائیہ والفجر ولیال عشر، اللہ فرماتے ہیں فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کہی ہے اس آیت میں، تو اس لیے ان کی عظمت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان ایام میں روزے رکھنے کے فضائل بھی بتائے ہیں۔ پھر سب سے بڑا عمل ان تمام اعمال کے اختتام پر قربانی کا عمل ہے، اس لیے میں آخر میں انشاءاللہ قربانی اس کا طریقہ مسنون طریقے سے ذبح کرنا وہ میں بتاؤں گا، اس کے علاوہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز کا طریقہ۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا 2-3 مسائل ان کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ غور سے سماعت فرمائیں اور غور سے اس کی طرف توجہ دیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ چنانچہ ایک مسئلہ تو نیت کا ہے، خصوصاً قربانی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، دل کا ارادہ، دل کی نیت وہ اللہ کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم چیز کسی بھی عبادت میں، ہر عبادت کی روح اور ہر عبادت کی اصل بنیاد جو ہے وہ ہے نیت کی تسدید اور تصحیح۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اس جیسی حدیث احادیث کے ذخیرے میں کہیں ہے ہی نہیں، اتنی مضبوط حدیث، اور اس حدیث پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات یعنی انما الاعمال تعتبر بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار، سارے اعمال جو اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد نیت ہوتی ہے۔ اس لیے نیت پر سب سے زیادہ مومن اور مسلم کو توجہ دینا ضروری ہے۔ نیت میں خلوص ہوگا تو عبادت قبول ہوگی، نیت میں خلوص نہیں ہے تو یہ صرف یہ نہیں کہ وہ عبادت اللہ کے ہاں سے مردود ہو جائے گی، بلکہ یہ شرک ہو جائے گا۔ جس کے لیے آپ نے عبادت کیا ہے، جس نیت سے کیا ہے، جس ارادے سے آپ نے کیا ہے، تو یہ عبادت اس کے لیے ہو گئی، اللہ کے لیے نہیں ہو، اور یہ شرک ہے۔ اسیر الریاء شرک، حتیٰ کہ کسی کو دکھلاوے کے لیے بھی کیا ہے تو حضور نے فرمایا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ اسیر الریاء، تھوڑا سا ریاکاری وہ بھی شرک ہے۔ تو اس لیے میں نیت کے حوالے سے ذرا مختصر آپ کو بتاؤں۔ نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی نیت یعنی اللہ کو راضی کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کی رضا کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم صبح اور شام اور عصر اور ظہر اور مغرب اور بہت ساری نمازیں اور اس کے علاوہ روزے بھی رمضان المبارک کے، اور اس کے علاوہ حج بیت اللہ شریف بھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری دیگر اعمال بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ راضی نہیں ہو رہے، ناراض بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ راضی، اللہ کا راضی ہونا یعنی اللہ کی رحمتوں کا حصول۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ کی رضا یہی ہے
کہ جب آپ کا عمل قبول ہو جائے اللہ کے ہاں تو اللہ کے ہاں سے آپ کے لیے مزید اعمال کی توفیق آپ کو ملے، مزید نیکیوں کی توفیق ملے، اور گزشتہ نیکیاں بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے بشمول اس نیکی کے۔ اس کے علاوہ آپ کو آئندہ بھی نیکیوں کی توفیق ملے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے، اور گزشتہ گناہوں سے اس پر ندامت اور اس پر استغفار اور توبہ اور یہ ساری صفات یہ آپ کو ملے۔ یہ ہے اللہ کی رضا۔ اس کے علاوہ اللہ کی رضا کے بہت سارے قسمیں بھی ہیں۔ اللہ کی رضا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس اللہ ناراض بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم انہیں راضی کریں، بلکہ اللہ کی رضا جیسے میں نے عرض کیا اللہ کے رحمتوں کا حصول ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی اللہ کی رضا میں شامل ہے کہ آپ فضیلت کے حصول کے لیے عمل کرو۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی فضیلت بتائی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر جنت کا وعدہ فرمایا، اور ذمہ داری خود اپنے ذمے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لی۔ آپ نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ جیسے کسی شخص کے گھر کے دروازے پر ایک نہر چل رہی ہو اور یہ شخص دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، تو آیا اس شخص کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گا۔ تو یوں سارے گناہ اس کے جس طرح 5 وقت غسل کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز سے 5 وقت غسل کرنے سے سارا میل کچل دھل جاتا ہے، سارے گناہ یوں دھل جاتے ہیں 5 نمازوں سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فضائل ہیں، ہر عمل کے فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ تو فضیلت کے حصول کے لیے عمل کرنا یہ بھی رضا الہی میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر قربانی، چونکہ قربانی کا ایام ہے تو قربانی کی فضیلت یہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہے؟ یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں جانوروں کو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ عرب کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عرب سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ قالوا والصوف یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر بھیڑ بکریاں ان کے جسم پر تو بہت بال ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ صوف، حتیٰ کہ اگر وہ بھیڑ ہی کیوں نہ ہو، وہ دمبا ہی کیوں نہ ہو، وہ بکری کیوں، کوئی بھی جانور جس کو آپ اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں اس کے جسم پر جتنے بال ہوں گے حضور نے فرمایا اس کے بقدر آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو اس فضیلت کے حصول کے لیے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی تقسیم بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کا کیا مطلب ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کی رضا کا کیا مطلب ہے۔ فضیلتوں کے حصول کے لیے کوئی بھی عمل کرنا، کسی بھی عمل کو آپ اس لیے کریں کہ اس عمل پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ان فضیلتوں کے حصول کے لیے آپ عمل کریں۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام اس لیے جنگوں میں لڑتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں جنت کی خوشخبریاں سناتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جنت کی نعمتیں سنا کر ان کے جذبات ابار دیتے اور پھر وہ میدان میں کودتے تھے۔ ایک صحابی وہ کھجور کھا رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو میدان تھا جنگ کا میدان تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں میدان میں کود جاؤں اور لڑوں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا سیدھے جنت جاؤ گے۔ چنانچہ اس نے کہا اس کھجور کے کھانے میں تو بہت دیر لگے گی، کھجور پھینک دی اور میدان میں چلے گئے۔ تو جنت کے حصول کے لیے یہ اللہ کی رضا ہے۔ ایک شخص حور کی فضیلتیں سنتا ہے، جنت کے انعامات سنتا ہے، اس کے لیے جو بھی آپ عمل کریں گے وہ آپ کو ملے گا، اور یہ اللہ کے رضا کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح وعید سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قربانی نہ کرے ہمارے مصلی میں نہ آئے، من لم یضح وهو یستطیع فلا یقربن مصلانا، جو شخص قربانی پر طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا کہ عیدگاہ کے لیے نہ آئے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ نہ آئے۔
تو حضور ناراض ہو رہے ہیں، یہ وعید ہے، اور حضور کی ناراضگی عذاب، باعث عذاب ہے۔ تو اس لیے اس وعید سے، عذاب سے بچنے کے لیے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رضا میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس لیے بھی قربانی کریں گے اور کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی رضا میں شامل ہے کہ اللہ کا حکم ہے، فریضہ ہے، وجوب ہے۔ علماء کہتے ہیں واجب یہ فرض ہی کی ایک قسم ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے واجب میں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نماز واجب ہے، تکبیرات واجب ہے، اور وطر واجب ہے، اور یہ واجب ہے، اور وہ واجب ہے۔ یاد رکھو واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دلیل اتنی قوی نہیں ہے جتنی فرض کی دلیل قوی ہوتی ہے۔ باقی عملی طور پر واجب بھی فرض ہی ہوتا ہے، واجب بھی فقہا کے نزدیک بالاتفاق اتنا ہی ضروری ہے اس پر عمل کرنا جتنا ایک فرض پر ضروری ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس پر جو دلیل اس کے لیے آئی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ تو اللہ کی رضا اس کی میں نے آپ کو تقسیم بتائی، فضیلت کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، وعید سے بچنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور کی سنت کے اتباع میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو حضور سے محبت ہے، ہم مسلمانوں کو حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا اگر آپ کے دل میں میرے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کی والدہ، آپ کے والد سے بھی زیادہ محبت، میری محبت آپ کے دل میں نہیں ہے، تو آپ پورے مومن نہیں ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس وقت تک میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اتنا محبوب ہو جاؤں، اس کے دل میں میری اتنی محبت ہو جائے، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے والد، اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے مال اور ساری دنیا و ما فیہا سے میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہے۔ تو حضور سے محبت کے اتباع میں کہ حضور سے ہماری محبت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ کی اتباع کا ہمیں حکم ہے، اس لیے آپ عمل کریں گے تو وہ بھی رضا الہی میں شامل ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ باقی اس نیت سے کرنا جو فاسد نیات ہے وہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ بہت سارے لوگوں میں، جیسے مجھے ایک نے کہا کہ میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں کہ اگر میں قربانی نہیں کروں گا تو میرے بچے ادھر ادھر لوگوں سے گوشت لیں گے، اور یہ ہے کہ محلے میں ایک بدنامی سی بھی ہوگی، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، ہمارے بچے بھی یہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی قربانی ہو رہی۔ میں نے کہا یہ فاسد نیت ہے، یہ تو گوشت کے لیے قربانی ہو رہی ہے، یہ تو لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے قربانی ہو رہی ہے، یہ وہ نیات ہے جو فاسد ہے۔ ایک صحابی، نیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت صحیح ہوگی، درست ہوگی تو آپ کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں گے۔ نیت میں فساد ہے، نیت میں خرابی ہے، اللہ کے یہاں سے عمل مردود ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے بخاری شریف کے اندر 7 مرتبہ مختلف محدثین سے روایت کی ہے، اور سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کی انما الاعمال بالنیات ہے۔ سب سے پہلے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے جتنے اس بخاری شریف کے اندر جتنے حدیثیں آ رہی ہیں، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے بخاری شریف حدیث کی کتاب نہیں ہے، بخاری شریف پورے اسلام کی کتاب ہے۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پورے اسلام پر عمل کریں گے تو سب سے پہلے یہ حدیث سن لو، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کی نیت عمل کے لیے سازگار ہوگی، نیت میں تسدید آپ نے کی ہے، تصحیح کی ہے، آپ کی نیت صحیح ہے اور رضا الہی مقصود ہے، تو تب آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، ورنہ مردود ہوگا۔ اور میں نے کہا صرف مردود نہیں ہوگا، شرک ہوگا۔ ایک صحابی چونکہ حضور علیہ السلام پر اور صحابہ پر ہجرت فرض تھی، ایسا بھی ایک زمانہ آیا ہے حضور علیہ السلام پر اور مسلمانوں پر کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑے، ہر مسلمان پر ہجرت فرض تھی، اور ہجرت بہت ممدوح چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے مہاجرین کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ ہجرت کرنے والوں کو بھی معاف فرما، ان کی بھی مغفرت فرما، جو ان کی مدد کرے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اس لیے ہر صحابی پر ہجرت فرض تھی۔ ایک صحابی ہجرت نہیں کر رہے تھے اور اس کا کچھ اس قسم کا معاملہ تھا کسی خاتون کے ساتھ، تو اس خاتون نے کہا کہ تم ہجرت کرو، میں تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گی۔ چنانچہ اس نے ہجرت کی۔ آپ کو پتہ چلا حضور کو، آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل تو
نیت سے معتبر ہے۔ اور فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو ٹھیک ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، دنیا کی کسی مقصد کے لیے بھی آپ ہجرت کریں گے، او امرأۃ یتزوجھا، یا کسی خاتون سے نکاح کی نیت سے آپ ہجرت کریں گے، تو آپ نے فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے نیت کی تسدید سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ دوسرا مسئلہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ چونکہ بہت زیادہ اب اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو لاکھوں اور شاید کتنی بڑی تعداد میں جانور کٹتے ہیں، تو آپ کے علم میں شاید یہ بہت کم ہے اور آپ ان چیزوں سے باخبر نہیں رہنا چاہتے یا نہیں رہتے، اگرچہ ہونا چاہیے ایسا کہ غیر مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے دنیا کے اندر، غیر مسلموں کی تعداد 5.5 ارب ہے۔ ان میں ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، وہاں پر ہندوؤں کی تعداد، اور انڈیا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے وہ لوگ تو، اور ان کا مذہب آپ کو معلوم ہے، وہ تو جانور کو کاٹنا وہ تو ان کا خدا ہے، وہ تو ان کا پیشاب پیتے ہیں، اسے چومتے ہیں، اپنی دوائی کے طور پر اپنے لیے اس کا پیشاب تک استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں سے اور دوسرے عیسائیوں کے ہاں سے بھی اور دوسرے بہت سارے پوری دنیا کے اہل کفر اور دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ تم جانور کو تعذیب دیتے ہو، جانور کے ساتھ ظلم کرتے ہو، جانور کو تم کاٹتے ہو، اپنے پیٹ کے خاطر جانور کا خون بہاتے اسے ذبح کرتے ہو، لاکھوں کی تعداد میں پورے دنیا عالم اسلام کے اندر جانور کٹتے ہیں۔ تو یہ ایک ظلم کی تہمت اسلام پر لگ رہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور کو اگر عذاب ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ جتنے بھی سبزیاں ہیں اور جتنے بھی پھل فروٹ ہیں اور جتنے بھی نباتات ہیں، ان سب کو کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات کا اس پر اتفاق ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم جو کوئی پودا کوئی کاٹتا ہے تو اس کی آواز، اس کی چیخ و پکار بھی ہوتی ہے۔ تمام دنیا کے سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں اور ساری جدید تحقیقات اس پر متفق ہے کہ آپ جب کسی پودے کو کاٹتے ہیں تو اس کی چیخ و پکار ہوتی ہے اور اس کو تکلیف اور درد بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ فرق اتنا ہے کہ نباتات کی چیخ و پکار، سبزیوں کی چیخ و پکار وہ ہم سن نہیں سکتے، وہ ہم نہیں سن سکتے، اس لیے کہ انسان کی اندر جو قوت سماعت رکھی گئی ہے وہ ہے 20 میگا ہرٹز سے لے کر 20,000 میگا ہرٹز تک، اس سے اوپر کا نہیں سن سکتا۔ کتے کے اندر بہت زیادہ ہے، وہ 40,000 میگا ہرٹز تک سن سکتا ہے۔ تو انسان کی قوت سماعت میں ایک قلت ہے اور ایک کمی ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کے، نباتات کے کاٹنے کے اور اس کی چیخ و پکار اس کو سن نہیں سکتا، ورنہ اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔ تو جب آپ سبزیوں کو بھی کاٹیں گے ان کو بھی تکلیف ہوگی، تو پھر آپ وہ بھی نہ کھائیں اور یہ بھی نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں گے آپ؟ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جانور کو کاٹتے وقت میں انشاءاللہ جانور کا جب طریقہ بتاؤں گا، آخر میں انشاءاللہ میں جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، قربانی کرنے کا۔ تو جانور کو جب آپ کاٹتے ہیں تو شہرک سب سے پہلے اس طرف سے کٹتی ہے، شہرک پیچھے اس طرف جو ہوتی ہے، تو شہرک کٹتے ہی اگر وہ فوراً تیز چھری سے، اس لیے حدیث میں فرمایا چھری تیز رکھو، اگر چھری تیز نہیں حرام ناجائز ہے، ایسا عمل مکروہ، حرام ناجائز اور گناہ ہے۔ جس چھری سے آپ جانور کو کاٹیں گے، ذبح کریں گے، اس کو انتہائی تیز رکھنا چاہیے، یہ حضور کا حکم آیا ہے۔ اور اس میں صرف آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اعتراض ہے اس کا جواب بھی ہو جائے گا، اور 1400 سال پہلے حضور جو تیز چھری کے بارے میں فرما چکے ہیں، تو یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام 1400 سال پہلے حضرت کا فرمان وہ آج کی تحقیق کے عین مطابق ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے تیز چھری کے ساتھ جانور کو کاٹنے کا حکم اس لیے دیا کہ جیسے ہی شہرک کٹ جاتی ہے تو فوراً کٹنے سے سارا خون نکل آتا ہے، تو دماغ تک جو ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے جانور کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ سن کر شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ جانور کو اگر آپ تیز چھری سے شہرک کی طرف سے کاٹیں گے کوئی تکلیف جانور کو نہیں ہوگی، اور یہ حضور کا حکم ہے کہ چھری تیز رکھو۔ تو یوں جو اعتراض ہوتا تھا کہ اسلام پر کہ آپ کے ہاں تو جانور کٹتے ہیں، تعذیب ہوتا ہے، ان کو عذاب دیا جاتا ہے، اور پیٹ کی خاطر آپ جانوروں کو کاٹتے ہیں، اس قسم کے اعتراضات ان کا جواب، اور یہ بالکل ایک ثابت شدہ اور ایک یقین شدہ تحقیق ہے
کہ اگر آپ اس طرح سے تیز چھری سے اسے ذبح کریں گے تو اسے درد تکلیف بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے اندر جتنے لحمیات کو ضرورت ہوتی ہے وہ گوشت کے اندر بھرپور مقدار میں دستیاب ہوتا ہے، اور بھرپور مقدار کے اندر لحمیات چنانچہ 8 امینو ایسڈز جو جیسے کہلاتے ہیں وہ بھرپور مقدار کے اندر، اس کے علاوہ نیاسین اور وٹامن بی، وہ ساری چیزیں گوشت کے اندر بھرپور مقدار میں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاضمے کو عجیب ایک گوشت کو ہضم کرنے کے لیے بھی اس کو یہ طاقت بخشی ہے کہ گوشت کو بھی ہضم کرے۔ چنانچہ کوئی وہ جانور جو خونخوار ہوتے ہیں وہ بھی گوشت اس طرح سے کچا جب کھاتے ہیں تو ان کو ہضم کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور ان کا ہاضمہ اتنا قوی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں اسلام پر کہ یہ جانور نہیں کاٹتے، میں اتنا عرض کروں گا ان کی مذہبی کتابوں کے اندر سب نے لکھا ہے، ان کے تمام مذہبی کتابوں کے اندر جانوروں کا کاٹنا اور قربانی کرنا وہ انہوں نے اس کو ثواب لکھا ہے اور اس کے باعث اجر لکھا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو حوالے سناؤں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنا ذہن میں رکھ کے کہ ان کی جو کتاب ہے ہندوؤں کی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے منو اسمرتی، جو قانون کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ داشتر اور بشما کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے کہ کس جانور کو آپ اللہ کے نام پر، اپنے معبود کے نام پر قربان کر سکتے ہیں، تو تفصیل کے ساتھ بہت سارے جانوروں کے نام بتائے گئے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس جانور کو قربانی کے طور پر اپنے معبود کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اس کے کاٹنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کی کتابوں میں ہے، لیکن عملی طور پر آپ کے سامنے ہے۔ اور پچھلے سال ایک تحقیق آئی تھی، یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے ایک تحقیق آئی تھی، وہاں ایک میٹنگ ہوئی تھی، بڑے بڑے ڈاکٹر اس میں شریک ہوئے تھے۔ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ یورپ کے اندر اور عیسائی ملکوں میں اور جن ملکوں میں زیادہ گوشت نہیں کھایا جاتا، یہ ان مسلم ملکوں کے بنسبت اس بارے میں زیادہ ہے، ان کی شرح ہڈیوں کے ٹوٹنے کی شرح بنسبت مسلم ملکوں کی زیادہ ہے۔ تو ہڈیاں انہوں نے کہا اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ لوگ گوشت نہیں کھاتے، اور پروٹین گوشت کے اندر ایک عنصر ہوتا ہے، اور وہ اس کو آپ کے ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے اس کی انتہائی درجے میں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی ہڈیاں پروٹین سے مضبوط ہوگی، اور وہ گوشت میں مکمل طور پر دستیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر گوشت کے کھانے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ، تو ایک تو نیت کی بات میں نے کی کہ نیت خالص ہونی چاہیے، دوسری یہ کہ گوشت کھانا، جانور کا ذبح کرنا یہ تعذیب نہیں ہے۔ اب میں ذرا چونکہ وقت بھی کم ہے، میں آپ کو قربانی کا طریقہ ذرا سمجھا دیتا ہوں۔ قربانی کا مسنون طریقہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی نیت میں اخلاص ہو۔ نیت میں اخلاص انتہائی درجے میں ضروری، میں اس پر تفصیل سے شروع میں بات کر چکا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ خود جانور کو لے کر آئے، خود ذبح کرے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ بخاری شریف نے روایت کیا ہے، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین اسمنین، جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 2 مینڈوں کو لے کر آئے اور آپ نے خود اس کو، ان دونوں کو ذبح فرمایا اپنے ہاتھ مبارک سے۔ اور ایک روایت میں ہے قال ھذا منی وھذا من امتی، یہ میری طرف سے ہے اور یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو حضور کی طرف سے؟ ایک مفتی صاحب کا مجھے فون آیا تو میں ان سے ذرا گپ شپ کر رہا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 3 حصے رکھے ہیں۔ فرمایا ایک حصہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے، ایک اپنے شیخ اپنے استاد کے لیے رکھا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اب تو خیر حصہ رکھنے اور نہ رکھنے کا مسئلہ چلا گیا، لیکن جس کا حصہ ہو تو اس کے، اور حصہ ایک ہی ہے تو پھر یہ ہے کہ خود ذبح کرے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا، چھری بھی تیز ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ قبلہ رو اس کو، جانور کو لٹاؤ، خود بھی قبلہ رو، اور پھر اس کے گلے پر بسم اللہ اللہ اکبر، ایک تو اس کی دعا ہے،
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک. یہ دعا ہے، یہ مسنون دعا ہے، لیکن اس کو اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو یاد نہیں ہے تو خیر ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنا کبھی نہ بھولے، اس کی کوشش کریں. اگر بھول گئے پھر بھی تو جانور حلال ہے، لیکن یاد رہنے کے باوجود بھی اگر آپ نے اس پر بسم اللہ نہیں پڑھی تو جانور مردار ہو گیا، قربانی بھی نہیں ہوئی اور گوشت بھی کھانا ناجائز ہے. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ کھاؤ ایسے جانوروں کو اے مسلمانوں جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا. تو اس لیے ایک تو جانور کو جب آپ لٹائیں گے تو تیز چھری ہاتھ میں رکھیں گے، قبلے کی طرف جانور کو بھی لٹائیں گے، خود بھی قبلے کی طرف ہوں گے، اور پھر جو قوی ہوگا وہ زیادہ بہتر ہے. بہت سارے اگر حصے دار ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ قوی طاقت والا ہوگا، چونکہ جانور کا بھی اس کی بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، ہر شخص ذبح نہیں کر سکتا. اور پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھ رکھ کے دوسرا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور دبائے، لیکن پھر دونوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا واجب اور ضروری ہوگا، اس لیے کہ دونوں اس کو ذبح کر رہے ہیں. اور بعض فقہا کے نزدیک تو جتنے لوگ بھی جانور کو پکڑے ہوئے ہیں وہ سب پر پڑھنا واجب ہے. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جتنے لوگ جانور کو سنبھالے ہوئے ہیں، اسے پکڑے ہوئے ہیں، سب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر یہ ہے کہ اس پر چھری چلائیں. اور پھر یہ حدیث میں ہے کہ جب تک جانور اچھی طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے، جیسا میں نے عرض کیا کہ جانور کو عذاب دینا جائز نہیں ہے، تو جب تک جانور اچھی طرح ٹھنڈا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ جانور سے کھال اتارنا شروع نہ کریں. اگر آپ نے ایسا کر دیا تو یہ مکروہ ہو جائے گا اور گناہ ہوگا. تو جانور کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر آپ اس کی کھال اتارنا شروع کریں. اور پھر مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصے کریں. اس سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے حصہ دار ہو گوشت کو تولنا ضروری ہے. یاد رکھیں اگر آپ نے اندازے سی دیا 1 ذرہ برابر آگے پیچھے ہوا سود ہو جائے گا. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ سود ہو جائے گا. اس لیے تول لکھنے کے باوجود بھی اگر آگے پیچھے ہوا تو وہ ہمارے بس میں ہے. اس سے بڑھ کر تقسیم کی کوئی صورت اور برابری کے لیے کوئی ترازو ہمارے پاس نہیں ہے، بس جو عام ترازو ہے. تو اس لیے تول کر اس کو تقسیم کریں اور اپنے حصے کو پھر 3 حصے کریں. ایک فقراء کے لیے مسنون طریقہ بتا رہا ہوں، ایک فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، اور ایک آپ خود تناول فرمائیں. بعض حدیثوں میں ہے 3 دن تک آپ گوشت پکائیں، لیکن بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ بعد تک بھی کھا سکتے ہیں، اور جتنے دنوں تک آپ چاہے گوشت بعد میں آپ رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کھال اور اس کی رسی جانور کی، اس کے علاوہ کوئی قیمتی پٹا وغیرہ ہو اور وہ بیچا جا سکتا ہو، ایسی چیزوں کو بیچ کر واپس جو آپ نے پیسے قربان کیے تھے وہ واپس آپ کے ہاتھ میں آ جائے، جائز نہیں ہے. اس لیے کھال کو بیچنا یا اس کی پٹی رسی کو بیچنا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جانور کو نماز سے پہلے بھی ذبح کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ قربانی ہی نہیں ہوگی. ایک شخص نے ایسا کیا تھا، ابو بردہ ابن نیار، بخاری شریف میں ہے. تو اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور انہوں نے کہا رسول اللہ میں تو ایسا کر دیا. آپ نے فرمایا لحم قدموہ لأہلہ، یہ تو بس گوشت تھا، اس کے لیے اس نے قربانی کی. حضور علیہ السلام خطبے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن عید الاضحیٰ کے دن ہم سب سے پہلے نماز اور پھر اس کے بعد قربانی کریں گے. تو اس لیے قربانی کے مسنون جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے پر آپ قربانی کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کی قربانی قبول فرمائے. اور وقت بھی ہو چکا ہے، اب میں ذرا آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں. نماز کا طریقہ وہی ہے جو آپ نے عید الفطر میں سنا ہے اور ہر عید میں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. اور بہت ہی زیادہ آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے. جس طرح جمعے کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے اس میں 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں. 6 زائد تکبیرات کا مطلب یہ ہے کہ 3 ایک رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں. پہلی رکعت میں 3 تکبیرات، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ زور سے اور ہاتھ اٹھا کر، اور تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھ دیں گے، اور پھر قرات، حمد یعنی سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد جو سورت ہوگی اور پوری رکعت ہو جائے گی. پھر دوسری رکعت بالکل عام نمازوں کی طرح، اس میں پھر یہ ہے کہ جو 3 تکبیرات ہوں گی یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ہوں گی.
سبحانک اللہم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت، اس کے بعد جب رکوع میں جانے کا وقت آئے گا، رکوع میں جانے سے پہلے ہم جلدی جلدی 3 تکبیرات پڑھ کر اور اس میں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، امام زور سے پڑھے گا، پست آواز سے ہاتھ اٹھا کر پڑھیں گے، اور پھر چوتھی تکبیر میں آپ وہ چوتھی 4 تکبیر آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں 4 تکبیریں پڑھی، یہ جو چوتھی تکبیر ہے وہ رکوع میں جانے کے لیے ہے، باقی 6 تکبیرات واجب ہو جائیں گے، اور وہ جو چوتھی تکبیر آپ کہیں گے اس میں آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ وہ رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی، تو وہ تکبیر پڑھ کر پھر آپ رکوع میں تشریف لے کر جائیں گے۔ جو لوگ دیر سے آ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اوپر بھی ہم نے جگہ انتظام کیا ہے، اوپر تشریف لے جائیں، اور یہ جو آپ یہاں تشریف فرما ہے یہ بھی آگے آگے تشریف لے آئے تاکہ بعد والوں کے لیے آسانی ہو۔ جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے خیال سے اگر یہ ترتیب سے بیٹھ جائے تو باہر والے سارے اندر آ جائیں گے اور باہر کی ساری جگہ خالی ہو جائے گی، اس لیے کوشش فرمائیں آگے تشریف لے آئیں، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ اور حدیث میں ہے الاول فالاول، کہ پہلی صف کا ثواب، ہر پہلی صف کا ثواب ہر پچھلی صف سے زیادہ ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو پہلی صف کے ثواب کا پتہ چلا تو آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کر آ جاؤ گے اور پہلی صف پر لڑائی تمہاری شروع ہو جائے گی۔ اب انشاءاللہ ہم جماعت کڑی کر دیتے ہیں، آپ ذرا انتظام فرمائیں، پیچھے والے آگے تشریف لے آئیں اور وسعت پیدا کریں، تفصحوا یفصح اللہ لکم۔ اور جو لوگ پھر بھی ان کو باہر بھی جگہ نہیں ملتی تو اوپر بھی میں نے کہا انتظام کیا ہے، تو آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد پھر خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد پھر کوئی دعا نہیں ہوگی، اس لیے کہ بعض فقہاء نے اس کو منع فرمایا ہے، اور خطبے کے بعد پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ مسجد کے اندر بھی اگر کوئی شور و غل نہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی بد نظمی بد انتظامی نہ ہو، تو آپ ایک دوسرے سے مصافحہ، معانقہ، گلے ملنا، مبارکباد دینا، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ فتح الباری میں ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ صحابہ نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبروکن مبارک ہو، یہ مبارکباد کہتے تھے، صحابہ کا عمل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مسجد میں بد نظمی اگر پیدا ہوگی تو مکروہ ہو جائے گا، اور مسجد کا بے احترامی اور بے حرمتی لازم آئے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے تشریف لے کر جائیں گے، یہ مستحب طریقہ یہ ہے، مسنون عمل یہ ہے کہ جس راستے سے آپ آئے ہیں اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے آپ چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا